کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر الیکشن کی گہما گہمی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ جی الیکشن آ گیا ہے تو مجھے لوگوں کا امیر مقرر کیا جائے، مجھے جناب صدر پاکستان بنایا جائے، مجھے جناب MP بنایا جائے، مجھے MLA بنایا جائے. تو پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو آج بھاگے پھرتے ہیں، جھوٹے وعدے بھی لوگوں سے کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، ایسے ملک پاکستان کو ترقی دے دیں گے ہم. اب ہمیں صرف اقتدار میں لائیں، آپ ہمیں کرسی پر بٹھا دیں، ہم آپ کے نظام کو تبدیل کر دیں گے. بھائی جو پہلے ہو چکے ہیں تھوڑے وہ 76 سال ہو گئے ہیں، کیا تبدیلی لائے تو ملک پاکستان کے اندر؟ ہماری بیچاری بھولی بالی عوام بھی وقتی طور میں لارا لگاتی ہے، لارے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی ملک صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا. دیکھیں جی کھوکھر صاحبان آئے تھے، وہ تو معزز شخصیت ہے زمانے کے پاس بڑا پیسہ ہے جناب، انہوں نے جو وعدے کیے وہ پورے کریں گے. لیکن کہاں گئے وہ 5 سال ہمیں وہ دکھائی بھی نہیں دیتے کہ ملک صاحب کہتے ہیں کس کو ہیں. الیکشن کا وقت قریب آتا ہے، پھر جناب ایک کرسی کی خاطر، صرف ایک کرسی کی خاطر، جس کا پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی. پیر صاحب پہلے ہی فرما کے، تم آج لڑائیاں لیتے ہو، پیر صاحب پہلے فرما کے فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. واسع کرسی السماوات، اور کرسی اسی کی قائم ہے جس کا آسمانوں میں بھی بادشاہت ہے، زمین پہ بھی بادشاہت ہے، اسی کی کرسی قائم رہنی ہے. باقی فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. جسٹس ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، ارے دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. دیمک نے کھا جانا ہے ہر کسی کی کرسی کو. ایسے ہی جناب آج کل ایک کرسی کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں. لہذا بہرحال ہمیں ووٹ لالچ دیے جائیں گے، ہم آپ کی گلیاں بنا دیں گے، ہم آپ کی سڑکیں بنا دیں گے، لیکن ہماری بدبختی کہ ملک پاکستان کا ایک قانون صرف اپنا ہے، 1974 کا قانون. ہم کوئی غلام ہیں جو وہ کہیں گے ہم کر لیں گے؟ بھائی تم غلام ہو، بتاؤ تم نے آج تک کون سا پاکستان کا قانون بنایا؟ یہ بھی جناب ان کا رب تعالیٰ امام احمد شاہ درانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جتنے بھی آپ کے رفقات ہیں سب کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جنہوں نے 1974 کا قانون بنا دیا، 295 جنہوں نے قانون بنا دیا، ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو. تم تو یہ بھی نہیں چاہتے تھے، تم نے تو 2017 کے اندر اس قانون کو بھی بدلنے کی کوشش کی کہ اس قانون کو بھی ختم کیا جائے. باقی ملک پاکستان کے اندر جتنے قوانین ہیں سارے کے سارے 1860 کے قوانین ہیں، سارے انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. یہ جو الیکشن کے اندر آج ہمیں گلیوں کا لالچ دیا جاتا ہے، سڑکوں کا لالچ دیا، بجلی کے کھمبے لگا دیں گے جناب، میٹر لگوا دیں گے آپ کے، جناب آپ کی گلیاں سڑکیں پکی کروا دی جائیں گی، آپ کے لیے جناب بڑے بڑے سہولیات. بھائی یہ سارے موری ممبر ہوتے ہیں، موری ممبر کا جو الیکشن ہوتا ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے جس میں چیئرمین ہوتا ہے. جنرل کونسلر کا اتنا ہی اگر تمہیں شوق ہے تو بھائی آؤ چیئرمین کے الیکشن لڑو، جنرل کونسلر کے آگے الیکشن لڑو. تمہیں کس نے کہا حق دیا کہ قانون ساز اسمبلی کا تم آگے الیکشن لڑتے ہو، پھر عوام کو دھوکہ دیتے ہو؟ ہم بھی بولے بالے پھر جناب کیا کریں جی، پھر ہمیں 5000 روپے وہ دے کے چلے گئے تھے، کیا کرتے پھر ہم؟ انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھوا لیا تھا اور ساتھ میں ہمیں 5000 کا نوٹ بھی دے دیا تھا. جناب دیکھیں جی انہوں نے ہمیں بریانی کی پلیٹ ایک کھلا دی، ساتھ میں بوتل بھی پلائی تھی انہوں نے ہمیں. ابھی مجھے ایک دوست حال ہی میں بتا رہے تھے کہ جناب وہ ان کا ایک نام میں نہیں لیتا، انہوں نے اپنا الیکشن کمپین کا جلسہ رکھا. وہ جلسے پر جناب انہوں نے عوام کے لیے 200 کلو بکرے کا پائے جو ہوتے ہیں وہ، پھر اتنی ہی اونٹ کی جو مخ ہوتی ہے وہ، پھر اتنا ہی جناب بڑا جو پائے ہوتے ہیں وہ، سارا کچھ عوام کے لیے رکھا انہوں نے. 5 سال تک وہ ہمیں ہمارا خون جنہوں نے نچوڑا، وہ ایک دن ایک مہینہ جو ہوتا ہے الیکشن کا وہ آگے جناب ہمیں سارا کچھ عطا کر دیا جاتا ہے.
لیں جی یہ بھی آپ کے لیے، یہ بھی آپ کے لیے، یہ تو ہم بڑے آپ کے خیر خواہ ہیں۔ بھائی خیر خواہ کون سے تم؟ لہذا یہ الیکشن جو ہے یہ قانون ساز اسمبلی کا الیکشن ہے، ان کے دھوکے میں نہ آئیے گا۔ گلیوں والے الیکشن ہے، گلیوں کا بہت شوق ہو تو پھر آؤ چھوٹی کی طرف۔ وہاں الیکشن میں جناب اسمبلی میں جا کے بتاؤ، ہمارے جو ادھر ٹھوکر صاحبان ہمارے آس پاس جتنے بھی کبھی یہ اسمبلی میں بولے ہو، کبھی انہوں نے اسمبلی میں اپنی زبان کو کھولا ہو کہ جناب ملک پاکستان کے اندر یہ قانون ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم نواز شریف کا نظریہ لے کر چل رہے ہیں۔ نہ نواز شریف کا نظریہ نہیں چلتا، چلتا ہے صرف رب تعالیٰ کا قول چلتا ہے، رب تعالیٰ کے حبیب کا فرمان چلتا ہے۔ جناب ہم سرداری کا لے کر، ہم عمران خان کا لے کے نظریہ چلتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے پاکستان کے اندر؟ یہ تو پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے، وہ ابھی بھی بس چل رہا ہے ان کا کہ ہم آپ کی تقدیر بدلیں گے۔ میرے ایمان سے بتائیے گا میرے بھائی، ایک ابھی چند مہینے پہلے آٹے کا ایک 20 کلو یا 10 کلو کا تھیلا لینے کے لیے ہمیں لائنوں میں لگنا پڑتا تھا۔ کئی بزرگوں، ماؤں بہنوں کی جانیں وہاں پر چلی گئیں ایک آٹے کا توڑا لینے کے لیے۔ کیا جی ہم تبدیلی لا رہے ہیں ملک پاکستان کے اندر؟ ایک آٹے کا توڑا جو ہماری بنیادی ضرورت ہے وہ لینے کے لیے ہم لائنوں میں لگے، لیکن جب ایک بجلی کا بل ہمارے گھر میں پہنچ جاتا ہے، دروازے پر تالا بھی لگا ہو، جس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں وہ اسلام یہ ہے، اور گھر پر تالا لگا ہو، کوئی بھی گھر میں نہ ہو، تو وہ پھر بھی جناب دروازے کے نیچے سے بل جو ہے وہ ہمارے گھروں میں پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ جب بل ہمارے گھر میں ایسے پہنچ سکتا ہے تو پھر آٹے کا توڑا کیوں نہیں آ سکتا؟ کون سا تم پاکستان کے اندر ترقی کی بات کرتے ہو؟ مسلمانوں کے خلیفہ تو وہ ہوتے ہیں، مسلمانوں کا امیر تو وہ ہوتا ہے کہ ایک بوڑھی مائی اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائی صاحبہ سے پوچھا، ماں جی خیر ہے، روندے کیوں ہو؟ تو مائی صاحبہ کہنے لگی یہ میرے بچے بھوکے ہیں، اگر مجھے کہیں پہ عمر فاروق سے ملاقات ہوگی تو میں اس میں گریبان پکڑ کے کہوں گی، عمر تیرے دور اقدس کے اندر، تیری حکومت کے اندر میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو کہاں تھا؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ بیت المال چلے گئے، بیت المال سے ایک گندم کی بوری، آٹے کی بوری اٹھائی، ساتھ میں غلام بھی تھا، خادم بھی تھا۔ وہ خادم کہنے لگا حضور مینو چکوا دیو، تسی ساڑے امیر ہو، تسی حکمران ہو، تسی بادشاہ ہو، بادشاہ سے کم کر دے، چنگے نہیں لگ دے۔ سنو ووٹ ڈالنے والوں سنو ذرا، ہم کہتے ہیں ہم جناب فلاں کے ساتھ ہیں، قیامت کو پتہ چلنا ہے۔ کیا کمال بات فرمائی سیدنا عمر فاروق نے، فرمایا اگر قیامت کے دن عمر کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے تو پھر گندم کی بوری بھی اٹھا لے۔ فرمایا جی نہیں اٹھا، فرمایا تو پھر اٹھاتا کیوں ہے؟ اگر قیامت میں تو عمر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو پھر یہ بوری تو مجھے اٹھانے دے۔ تو مسلمانوں کا خلیفہ خود اپنے کندھوں پر بوری اٹھا کر اس بوڑھی مائی کے گھر میں پہنچاتے ہیں، تو آج کے دور میں نہیں پہنچا سکتا؟ اتنے وسائل کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ سارے کا سارا سود تم نے پاکستان کے اندر مسلط کر کے رکھ دیا، 22% شرح سود ہے پاکستان کے اندر، اور ہونی کتنی چاہیے؟ 0.0000، بالکل زیرو مارک اپ پہ سود کی شرح ہونا چاہیے پاکستان کے اندر۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے جناب سود کو حرام قرار دے دیا، لیکن ہم جتنا قرضہ اٹھا رہے ہیں سارے کا سارا سود پہ اٹھاتے ہیں، ایک سود اترتا نہیں، ایک قرضہ اترتا نہیں، پھر ہم اگلا قرضہ پھر جناب سود پہ اٹھا لیتے ہیں۔ جب تک ہمیں صرف جو بجلی کا یونٹ ہے نا، بجلی کا یونٹ اگر اسی کی بات کی جائے تو بجلی کا یونٹ تقریباً ہمیں 3 سے 4 روپے پڑتا ہے فی یونٹ، ہمیں 3 سے 4 روپے بجلی کا یونٹ ہے پاکستان کے اندر، لیکن ٹیکسز لگا کر، سود لگا کر، سارے کا سارا سود لگا کر ہمیں جناب اتنا 50 روپے 60 روپے یہ گھریلو جو آتا ہے بل، ہمیں اس پر ٹیکس لگا کر ہمیں 60 روپے فی یونٹ بجلی کا بل دیا جاتا ہے۔ خاک ترقی ہم نے کرنی ہے، خاک ہم نے ملک پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے، جو جناب اپنے جس کے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہوں، اور جس کا جناب سارے کا سارا کاروبار بھی ملک پاکستان سے باہر ہو، لندن میں ہو، برطانیہ میں جس کا خاندان سارا پل رہا ہو، وہ ملک پاکستان میں آ کے ہماری قوم کی حالت بدلنا چاہتا ہے۔
ہاں جی، افسوس نہیں آتا ہمیں اپنے آپ پہ؟ ایک طرف جو اسلام کا نعرہ لگاتا ہے کہ ہم ملک پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ ہم کھڑے ہو کے کیا دیتے ہیں؟ بھائی بتاؤ اسلام کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ جی مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ میں کہا مولوی ہی ہیں جنہوں نے سیاست کرنی ہے، تمہیں تو سیاست کی سین کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ سیاست کہتے کس کو ہے۔